آج خان صاحب نے معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے بقول جی خان صاحب نے کہا کہ پاکستان دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے نا یہ انصاف کا قتل ہے، یہ انتہائی ظلم ہے، ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کے خلاف تمام فورم سے بھی رجوع کیا جائے گا اور اس کے لیے جو انٹرنیشنل بھی اس کے اوپر بڑا پریشر آیا ہے کسی طور پر سویلین کی جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو ایک کر کے انہوں نے خود بھی ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے، ہمیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ بھی افسوس ہے۔ اسد قیصر صاحب ریچرڈ گرینل ٹویٹس پر ٹویٹس کر رہے ہیں، لگتا ہے انہوں نے اس معاملے کو پرسنل لے لیا ہے، اب تو وہ اردو میں بھی ٹویٹس کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ خان صاحب کو جب بتایا گیا کہ ریچرڈ گرینل نے تو معاملے کو پرسنل لے لیا ہے، خان صاحب کا کیا رد عمل کیا ریئیکشن تھا جب پتا چلا؟ نہیں اس کا آپ نے بیسیکلی ہم تو کسی اور ملک کے اندر اپنے ملک کے اندر کسی کی مداخلت نہیں چاہتے، ہم ایک آزاد ملک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹویٹس اپنی پر خان صاحب کا کیا کہنا نہیں ہے؟ اب کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اچھا ڈسکشن اس پر نہیں ہوئی، تو خان صاحب کی رہائی کو لے کر کیا لگ رہا ہے؟ اب چیزیں تھوڑی سموتھ چل رہی ہیں اور آج خان صاحب نے معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے بقول جی خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے میں جو ہے نا سب کچھ کر سکتا ہوں، اپنے ذاتی جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو قوم کے معاملات ہے اس کو وہ تو جو قانون اور آئین کے مطابق حل ہونے ہیں۔ لیکچر کا مظاہرہ دکھایا گیا ہے، لگتا ہے خان صاحب کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ چیزوں کو اب لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن جو باتیں کی ہیں وہ بالکل وضاحت وہی پوائنٹ پہ باتیں ہوئی ہے، اس سے نہ کم نہ زیادہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک بہت بڑے کرائسس میں ہے، افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پہ خان صاحب نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے، اس پہ یہ مطالبہ کیا اس کے ساتھ جو ہے نا نیگوسیشن سے بات چیت آگے بڑھائے اور ہمارا مطالبہ بھی حکومت سے یہ ہوگا کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی جو سینئر بزرگ ہیں یا مختلف پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کو بھی انگیج کیا جائے اور افغانستان کے ساتھ نیگوسیشن سے معاملات طے کی آپ جائے۔ لوگوں نے اچھا صاحب اب تو ریچرڈ گرینل نے حقیقی آزادی کا ٹویٹ بھی کر دیا ہے، اب کیا لگتا ہے واقعی میں یہ جو ہے بڑھنے جا رہے ہیں؟ دے رہے سر آپ مسکرا رہے ہیں، امریکہ اتنا پریشر سر۔ نہیں دیکھو امریکہ اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کر دیں، ہم بھی عمران خان کی رہائی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ واٹس یور آن؟ وہ اب انشاءاللہ جو میٹنگ کے اندر اسد قیصر صاحب لاسٹلی بتائے گا، اب تو آپ لوگوں نے 31 جنوری کا ٹائم بھی دے دیا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو مذاکرات ہیں سبوتاژ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ لوگ ٹائم دیں گے اور کہیں گے کہ اس سے پہلے چیزوں کو وائنڈ اپ کریں، حکومت آلریڈی کہہ چکی ہے کہ مطالبات یا اس طرح کی چیزیں ہم نہیں قبول کریں گے۔ دیکھیں اتنا لمبا تو میٹنگ نہیں کہ اس کے لیے تو مذاکرات کے لیے کوئی ٹائم ہونا چاہیے، اگر وہ ٹائم اتنا لمبا ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے حکومت کی رویہ اور ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں گے پھر آگے بات کریں گے۔ جب آپ اندر تھے باقی 60 جو ملٹری کورٹس میں لوگ ہیں ان کی بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں، جب آپ اندر تھے آپ کو خبر اس بارے میں نہیں معلوم ہوئی ہوگی، لیکن حسان نیازی سمیت باقی 60 جو لوگ تھے بچ گئے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف ہر فورم پہ جائیں گے اور یہ جو اس کے خلاف قانونی اور آئینی راستے اختیار کریں گے۔ کیسر صاحب ان کی تو فوٹیجز بھی ہیں جن لوگوں نے 9 مئی کیا سر، آپ تو پہلے کہہ رہے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں، آپ تو آئی ایس پی آر جن کی سزائیں ہو رہی ہیں پرسنلی نیملی والد کا نام اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دے رہے ہیں سر۔ دیکھیں وہ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے، اس میں جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا دی جائے۔ ہاؤس اریسٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں خان صاحب نہیں کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اس قسم کی بات نہیں۔ اگر کیا جاتا ہے خان صاحب قبول کریں گے اس نہیں آفر ابھی کو؟ تک یہ بات ٹیبل پہ ہی نہیں ہے، یہ اس پہ کیا علیمہ خان صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی چیز میں نہیں قبول کروں گا۔ میں نے کہا یہ ٹیبل پہ ہی نہیں ہے یہ ٹاپک۔ اسد کیسر صاحب حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس ہی ہو گیا نا۔ عمران خان صاحب نے سب پر صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے لوگوں کا اطمینان کیا ہے، وہ لوگ کہاں تھے جب آپ کے کارکنان 13 کے جنازے اٹھ رہے تھے اور آپ کے جو لیڈر ہیں جو مزے لیتے ہیں اسمبلیوں کے وہ نہیں تھے ڈی چوک سر؟ یہ مزے ہم آپ کو دیں گے نا، آپ بھی تھوڑا مزے لے لیں، ہم تو آپ کو ادھر ہی پتہ تھے چل سر، جائے گا نا کہ آپ کتنے مزے۔ یہ ہم تو ادھر ہی تھے سر۔ دیکھو آپ جو کوشچن کرتے ہیں کوشچن کا طریقہ بھی سر بتاؤ، کوشچن کا میں کون نہیں تھا کون تھے؟ آپ جو ہے نا آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اس قسم کے سر سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے، جنازے اٹھے آپ کے کارکنان کے سر۔ وہ مطلب جوڈیشری کا فنکشن نہیں ادا کر سکتے اور یہ سب کے سب سویلین کا ٹرائل سویلین عدالتوں میں ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی گزشتہ کئی سالوں سے ہو گئے سوری میں نے پی ٹی آئی گزشتہ کئی سالوں سے حکومت کی معاشی پالیسیز پہ تنقید کر رہی ہے، بلکہ عمران خان صاحب خود بھی کرتے رہے ہیں۔ آج انہوں نے ہمارے ساتھ اندر گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے معیشت کو اسٹیبلائز ضرور کیا ہے لیکن معیشت گروتھ نہیں کر رہی، اس کا مطلب لیکن جی میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ڈیٹیلز دی کیونکہ میں خود منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنینس رہا ہوں، اکنامک افیئرز منسٹر رہا ہوں، الحمدللہ انرجی منسٹر رہا ہوں، ای سی سی کو چیئر کیا، لہٰذا ابھی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں
اور آپ کی آئی ٹی کمیٹی کا ممبر ہوں. لہٰذا اس وقت آپ دیکھیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو نہیں کر رہی, معیشت نہیں گرو کر رہی, معیشت کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے. آپ اسی طرح کہ کسی کا گلا دبائیں اور کہیں کہ جی اس کی سانس جو ہے وہ بالکل نارمل ہو گئی ہے, آپ نے اس کا گلا دبا دیا, ختم کر دیا. لہٰذا میرا خیال ہے حکومت جو ہے وہ معیشت کو سٹیبلائز کر ہی نہیں پا رہی, حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت شکریہ جی. مذاکرات پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. بہت زیادہ متحرک ہیں, ٹویٹس پر ٹویٹس کر رہے ہیں, لگتا ہے معاملہ انہوں نے پرسنل لے لیا, اب تو اردو میں ٹویٹس کرنے لگ گئے. خان صاحب نے وہ امریکن اسپیشل انوائے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کے, وہ جانے اور ان کا معاملہ جانے. کوئی نہیں, کوئی بات نہیں, ان کے بارے ہم تو پاکستانی ہیں, ہم لوگ وہ ایک موقف اختیار کریں گے جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو برے صاحب پرسنلی کیا سمجھتے ہیں, خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں لا قانونیت ہے. آپ کے سامنے تھا 5 دسمبر کو میں نکل رہا تھا اسی اڈیالہ جیل سے فرد جرم جس عائد ہوا, اور غیر قانونی طور پہ مجھے یہاں پہ ڈیٹین کیا گیا. دوبارہ مداخلت کرنی چاہیے. کس کا مداخلہ تو کسی قوم کا وہ نہیں ہے, پر جس ملک میں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوں اور آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, ساری دنیا پر مذاکرات کو لے کر کتنے پر امید ہیں؟ مذاکرات کو لے کر کیا کامیاب ہوں گے, کوئی نتیجہ نکلے گا؟ ہم لوگ مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بنائی ہے, اور ہم لوگ سنسیئر ہو کے اتنا لمبا وقفہ کیوں دیا اس کے دوران 2 تاریخ تک جو ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمیں ایکسس کب ملے گی وزیر اعظم عمران خان صاحب. اب تو مل گئی, اب پہلے بھی ہو سکتا ہے مذاکرات دور نہیں, 2 تاریخ کو ہی ہوگا. عمران خان صاحب کی رہائی بھی بیچ میں شامل ہے, آف کورس لیکن شامل ہے. حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ رہائی بیچ میں شامل نہیں ہوگی. نہیں, انشاءاللہ بالکل شامل ہوگی, کیوں نہیں ہوگی. چلیے تھینک یو. بہت بہت شکریہ. میرے لیے خصوصی طور پہ دعا کرے, اللہ مجھے شہادت نصیب کرے. آج خان صاحب نے دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے نا یہ انصاف کا قتل ہے, یہ انتہائی ظلم ہے, ہم اس کے خلاف ہے, اور اس کے خلاف تمام فورم سے بھی رجوع کیا جائے گا. اور اس کے لیے جو انٹرنیشنل بھی اس کے اوپر بڑا پریشر آیا ہے, کسی طور پر سویلین کی جو ہے